ہمارے جتنے یہاں پہ صدور ہیں, ہمارے جتنے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, انجمن تاجران, مرکزی جتنے ہمارے صدور ہیں, جتنی ہماری بزنس کمیونٹی ہے, سب کو السلام علیکم. کافی تفصیل میں باتیں ہو چکی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرم سینٹنس ہے, دی ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دی ورڈز. سو آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے فار دی ایکشنز. گفتگو تو بہت ہو چکی ہے, اب میں سننا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کیا کریں گے, اگلا لایا عمل کیا ہوگا, اسٹیپ کیا ہوگا, جو کاشف چودھری صاحب نے کہا, اجمل بلوچ صاحب نے کہا. میں خود بھی کیونکہ وہی مائنڈ سیٹ رکھتا ہوں اپنا انجمن تاجران والا. اپنے ٹائم پہ جب میں صدر تھا تو ہم نے اس پہ بہت کام کیا تھا. اور جو ایک المیہ ہے اس پاکستان کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, کہ ہم بحیثیت ایک قوم بن نہیں سکے, ہم دکھا نہیں سکے سب کو کہ ہم ایک قوم ہیں. ویسے ہی ایز اے بزنس کمیونٹی ہمیں یہ ثابت کرنا اور دکھانا ہے کہ ہم ایک بزنس کمیونٹی ہیں. جو آج میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ پریزنس, اس سے بھی میں بہت مایوس ہوں. لقمان صاحب اور ڈاکٹر امجد صاحب, آج میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگر ہم جیسے لوگ بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ, تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پورا ہال ہمارا فل ہونا چاہیے. تو ہمیں شکوہ کرنا چاہیے ان دوستوں سے جو نہیں آ سکے آج. بزنس کی کمٹمنٹ سب کی ہوتی ہیں, لیکن جب کوئی بھی دکھ, خوشی, غمی ہوتی ہے, یہ فرض ہے آپ پہ, واجب ہے کہ آپ وہاں پہ ساتھ دیں, اپنا حصہ ڈالیں. ہمارے پراجی صاحب آئے ہوئے, پنڈی کی بہترین ریپرزنٹیشن ہے یہاں پہ, بلکہ ثاقب صاحب تو سب سے پہلے آ گئے تھے. سو ایکسٹریملی پلیز. اور یہ اسلام آباد کا ایشو ہو, پنڈی کا ایشو ہو, یہ ایشو پاکستان کا ہے. جب ہم لقمان صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں, ڈاکٹر امجد صاحب کی خاص کر کے منال کی, کیونکہ اس ایریے سے میں واقف ہوں. ہم اپنے کالج کے زمانے میں وہاں جایا کرتے تھے, جب وہاں پہ وہ ڈھابا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں بالکل اینڈ کارنر پہ تھا جب منال وہاں پہ بنا. منال جس طرح سے ایز اے گروپ یہ ایوالو ہوا, یہ اٹ سیلف اے کیس اسٹڈی. آئی ایم شیور کہ ہارورڈ بزنس ریویو کو کسی وقت یہ پک اپ کرے گا. اتنے شارٹ اسپین آف ٹائم میں ماشاء اللہ اس طرح سے گروپ نے ایوالو کیا. یہ پورا ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے, کیونکہ صرف منال میں کیٹرنگ سروسز نہیں, صرف ایشین واک میں کلنری آرٹ نہیں, صرف مارکی کے اندر بیسٹ آف دا بیسٹ ایونٹ مینجمنٹ نہیں, بلکہ ابھی انشاءاللہ مری میں بھی امیوزمنٹ سروسز لا رہے ہیں, جسے انہوں نے وہاں پہ ڈائنا ویلی بنایا. بلکہ 2 ہفتے پہلے میں وہاں پہ گیا تھا. میں اکثر ڈائنا ویلی جاتا ہوں بچوں کے ساتھ, اور کہاں جائے, تو وہاں پہ میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی, لقمان صاحب اور بیٹھ کے وہاں پہ میری والدہ ان کو دعا دے رہی تھی کہ یار ان کو نہیں پتہ لقمان صاحب کے بارے میں, ان کو نہیں پتا کہ میرے دوست ہیں. انہوں نے کہا کہ یار جس انسان نے یہ جگہ بنائی ہے, میری دعا ہے اس کو کہ اللہ اس کو زندگی میں اور بھی نوازے, کیونکہ بہترین کنٹریبیوشن ہے وہ. دیکھیں ہم کیونکہ ڈیولپرز ہیں, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ 10 فٹ کی 12 فٹ کی ریٹیننگ والز بنانا, وہاں پہ ایک درخت ضائع نہیں ہوا. جب وہاں پہ ہم ڈائنو ویلی کو دیکھتے ہیں, سارے پائن ٹریز ویسے ہی انٹیکٹ ہیں. یہ ہوتا ہے ایک بندے کو جو انوائرمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. جب اکثر آگ لگتی ہے اس وقت کوئی نہیں پوچھتا انوائرمنٹ کو, جب وہاں پہ جانور جل رہے ہوتے ہیں اس وقت کوئی نہیں پوچھتا. لیکن ہم اگر ایک ریپر گرا دیں اپنے بزنس کے باہر, تو جناب انوائرمنٹ والے آ کے ای پی اے والے کے کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے, آپ کا بزنس سیل کر دیں گے. اور ہم خاموشی سے ان کے وہ ریسیو کرتے ہیں نوٹسز, کہتے ہیں آئیں اور دیں ہمیں. ہم کیوں نہیں آواز اٹھا کے کہتے ہیں کہ یار آپ انسان بنیں, پہلے جو آپ کا کام ہے وہ کریں, جو مینڈیٹ ہے اس پہ آپ لوگ کام کریں. مینڈیٹ سے ہٹ کے صرف بلیک میلنگ کرتے ہیں. یہ جو فیکٹس ہیں وہ خود آپ کے سامنے ہیں. پاکستان میں آج بھی جو امپلائمنٹ کے ریٹس ہیں, ٹوٹل 240 ملین 250 ملین جو آبادی ہے, اس کے اگینسٹ ہمارے پاس ٹوٹل 30% امپلائمنٹ ہے. صرف 70 ملین لوگ امپلائڈ ہیں. تو جو باقی 70% ان امپلائڈ گھوم رہے ہیں, اگر ایسے ادارے ان کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں تو ان کو انڈورس کرنے کی جگہ ان کو ڈسکریج کر کے ان کو کہہ رہے ہیں آپ بند کر دیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ ڈیفیسٹ ہے. اس سال بھی ماشاءاللہ 18 ٹریلین پہ ہم پہنچ گئے ہیں, جب 2021 میں ہم نے 6 سے 7 ہزار کا کلیکشن ٹارگیٹ رکھا تھا 6-7 ٹریلین کا, تو میں کہہ رہا تھا کہ 6-7 ٹریلین کہاں سے ہوگا. ڈاکٹر اشفاق صاحب کی ہمت ہے کہ 7 ٹریلین وہ اچیو کر کے انہوں نے بجٹ کلیکشن کر لی. اس سال جب میں نے دیکھا کہ 18 ٹریلین پہ پہنچے ہوئے ہیں, اس میں سے 51% ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہوگی. آپ کی 9.7 ٹریلین آپ نے ڈیٹ سروسنگ میں دینا ہے. اس کے بعد باقی آپ کے ڈیفنس کے اخراجات, گورنمنٹ کے اخراجات, وہاں ہم نہیں دیکھ رہے کہ ٹیکس کلیکشن کیسے انہینس ہوگی. جو ٹیکس دینے والے ہیں انہیں کو آپ بند کر رہے ہیں, تو اس میں اضافہ کہاں سے آئے گا. آپ نے جو کانفیڈنس ہے اس کو زیرو کر دیا ہے. یہاں پہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ٹیکس نیٹ کو انہینس کریں تاکہ ہر انسان ٹیکس دے. جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دفع ہو جائیں یہاں سے, تو کہاں سے ٹیکس آئے گا. 3000 لوگ تقریباً صرف منال میں آتے ہیں, منٹانا کو ملا کے آپ 2000 وہ ایڈ کرتے ہیں, 5000 سے 6000 فیملیز آپ کی ڈیلی آتی ہیں, جو میری فگرز ہیں. اب اس لحاظ سے آپ سیلز دیکھیں کتنا جی ایس ٹی وہ دیتے ہوں گے, کیا سب کیش دیتے ہیں وہاں پہ, پی او ایس سسٹم لگا ہوا ہے, آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, کتنی کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی کے اندر ان کی. اس چیز کو ہم نہیں دیکھ رہے. ہمیں ان کے سامنے یہ فگرز لانی چاہیے. میری ریکویسٹ ہوگی لقمان صاحب اور ڈاکٹر امجد صاحب, ساتھ ہمارے گلوریا کے بھی دوست ہیں, ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ فگرز ان کو پیش کر کے دیتے ہیں کہ اینولی نہیں منتھلی اتنی کنٹریبیوشن ہے ہماری جی ڈی پی کے اندر ان فارم آف ٹیکس.
امپلائمنٹ کا تو سب کو پتہ ہے کہ کتنی امپلائمنٹ ہے وہاں پہ, 5 سے 6 ہزار بندہ کام کر رہا ہے اور آبائی لوگ ہیں. اب انوائرمنٹ کی ہم بات کریں, منال پہلا انسٹیٹیوٹ ہے جنہوں نے ہر ایک کونے پہ ایک بندہ رکھا ہوا وہاں پہ ٹریفک گائیڈنس کے لیے, صفائی کے لیے. وہاں پہ میں نے کبھی نہیں دیکھا, میں نے یورپ میں نہیں دیکھا کہ کوئی ادارہ, کوئی پرائیویٹ ادارہ مان لیا ہیومن ریسورس سستی ہے, لیکن ہیومن ریسورس کو چینلائز کر کے یوز بھی تو کیا ہے. ہر ایک کونے پہ چوراہے پہ ایک منال کا ریپرزینٹیو کھڑا ہے, ہر ایک کونے پہ ایک گاڑی کھڑی ہے کہ آپ کو وہاں پہ کوئی ایشو ہو جائے تو آپ کو اسسٹنس دیں گے. کہاں پہ ہوتا ہے دنیا میں سے؟ آپ نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بنا دیا. حال ہی ہمارے چائنیز آئے ہوئے تھے, ان کو ہم وہاں پہ لے کے گئے. میں خود ابھی سیٹرڈے کو وہاں پہ گیا ہوا تھا. ہم لٹرلی بادلوں میں بیٹھے ہوئے تھے, دل خوش ہو رہا تھا. میری بیٹیاں میرے ساتھ تھی. میں نے کہا یہ نظارے کہاں پہ ملتے ہیں؟ اب ترکی میں آپ کو بتاؤں, استنبول میں ایک ایسا ریسٹورینٹ ہے بالکل اپنے لیک کے اوپر ہے, جو کیمپیسکی ہوٹل اس کے بالکل ٹاپ پہ آتا ہے. وہاں پہ وہ بھی پہاڑی پر نے بنایا ہوا ہے. برسا آپ جائیں, وہاں پہ برسا میں ویسی لوگوں نے بنائی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک سمپل چیز بتاتا ہوں. سردار طاہر صاحب اور ہمارے بہت پیارے دوست آصف سما بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ فیکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج اگر پورے پاکستان کا قرضہ ہم نے اتارنا ہے, ایک سمپل سولوشن میں دیتا ہوں آپ کو. سی ڈی او کو ہم دے چکے ہیں پہلے. آپ کا آج F6 F7 مین مارگلر روڈ پہ ایک 4 کنال کا پلاٹ تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہوگا. اس سے بڑا ہوگا 5-6 کنال کا ایکسٹرا لینڈ ملا تو 2 ارب کا آج پلاٹ موجود ہے. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. ہم نے سی ڈی اے کو یہ کہا تھا کہ جیسے ہالی ووڈ ہے, کیلیفورنیا ہے, وہاں پہ پہاڑیوں کے اوپر جو ہم سے زیادہ بنجر ہیں, وہ پتھر ہیں, وہاں پہ گرینری بھی نہیں ہے. وہاں پہ آج اگر آپ 4 کنال کا پلاٹ دامنوکو سے لے کے اوپر منال تک آپ بیچیں, سروسز ہیں, روڈز ہیں, یقین کریں 2 ارب کا ایک 4 کنال کا پلاٹ آپ کا بکے گا, شاید اس سے بھی زیادہ بکے. آپ آکشن کر کے تو دیکھیں. آپ صرف 20-30-40 پلاٹس بیچ رہے ہیں مارگلا ہلز کے اوپر, آپ کا سارا پاکستان کا قرضہ وہاں سے نکل آئے گا. اور 50% بجٹ ہم ہر سال ڈیٹ سروسنگ میں نکال رہے ہیں. یہ عوام کا پیسہ ہے جس میں سکولز, ہاسپٹلز بنیاد ہے ہماری, اور رزق پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. اور جو لوگ رزق دے رہے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کے چل جائیں. آپ, یہ بنیادی سوال ہے کہ اگر ہم یہاں بزنس نہ کریں تو ہم امریکہ میں جا کے کریں, یو کے میں جا کے کریں. کیا یہی چاہتی ہے گورنمنٹ, کہ یہی چاہتی ہے جوڈیشری؟ یہ ایک جینوئن شکوہ اور سوال ہے ہمارا کہ ہمیں نہ مجبور کریں کہ ہم پاکستان چھوڑ کے چل جائیں. ہم اس چیز پہ قائم ہیں, یقین ہے کہ ہم یہیں پہ پیدا ہوئے تھے, ہم دفن بھی یہیں پہ ہونے دیتے ہیں. ہمیں موقع دیں, ہمیں نہ مجبور کریں کہ ہماری اولاد جو باہر جا رہی ہے وہ کہے کہ اگر آپ لوگ یہاں بزنس نہیں کر سکتے تو ہم کیسے آگے بزنس کریں گے. یہ مثال کیا دے رہے ہیں ہم لوگوں کو؟ اوورسیز پاکستانیز کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ بزنسز ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتے, تو اوورسیز انویسٹر کہاں سے آئے گا؟ SIFC کیسے لے کے آئے گی لوگوں کو؟ تو یہ جینوئن ایشوز ہیں. آئی تھنک ود دی اسلام آباد چیمبر آف کامرس, راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ فیڈریشن آف پاکستان, ہمیں ان آفیشیل فارمز کو یوز کر کے SIFC کو لکھنا چاہیے, جوڈیشری کو ہم فیکٹس دیں, اپنے فگرز دیں, CDA کو آن بورڈ کریں. اس پورے بزنس ماڈل کو تھوڑا سا ٹویک کیا جائے تو اس کو ہم ایک ہوٹل بنا سکتے ہیں وہاں پہ. دیکھیں, پہلا رائٹ آف ریفیوزل اسی انسان کا ہے جس کے پاس پوزیشن ہے. ان کا پورا رائٹ ہے. آپ ان کو کہیں کہ وہاں پہ تھیم پارک بنا دیں, آپ کہیں کہ وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل بنائیں. اگر یہ نہیں بناتے تو آپ کہیں گے آپ جگہ خالی کر دیں. لیکن ایک بنی بنائی چیز کو تباہ کر کے آپ کہیں گے کہ یہاں پہ چوہے, کتے, بلیاں آئیں گے, ان کے لیے آپ کو جگہ چاہیے. کون سی وائلڈ لائف کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جس فیڈرل کیپٹل میں آپ نے زو ختم کر دیا وہاں وائلڈ لائف کی بات کر رہے ہیں. جہاں پہ جنگل جلتے ہیں اور کئی ہزار جانور مرتے ہیں, اس وائلڈ لائف کی بات کر رہے ہیں. کیا منافقت ہے! دس از ڈبل اسٹینڈرڈز اینڈ دس از ایبسولوٹ ایڈیوکریسی. اینڈ آئی تھنک یہ ہائی ٹائم آ چکا ہے کہ ہم سب سویلائز جو لوگ ہیں یہاں پہ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں. دا پین از مائٹیئر دین اے سورڈ. ہم قلم کی طاقت میں بلیو کرتے ہیں, ٹیبل ٹاک میں بات کرتے ہیں, ٹیبل ٹاک میں بلیو کرتے ہیں. تو آئی تھنک آل آف اس, سب صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہوں, ہم سب کو مل کے ایک چینلائز انداز میں ایک فورم بنا کے, ایک کمیٹی بنا کے ڈیلیگیٹ کر دیں, اسائن کر دیں روز کہ ہمارے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے. اس 1 مہینے میں ہم نے کس طرح سے اس کو حل کرنا ہے. حل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن وہ آئیڈیاز, وہ ڈیلیبریشنس ابھی ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آئیڈیاز شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی ہیو ٹو ہینڈل دس. لیکن اس کے لیے سب کو, پورے ملک کو, ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں بنگلہ دیش کتنا ٹائم لگا, 1 دن, 2 دن, 3 دن, 1 ہفتہ. وہ ایک قوم بنے اور قوم بن کے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت غلط ہے, یہ حکومت اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے اوور تھرو کر دی حکومت. یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے. US میں دیکھیں رائٹس ہو رہے ہیں, UK میں دیکھیں رائٹس ہو رہے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے غلط ہیں صحیح ہیں, لیکن وہ کر رہے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ ان کے پاس ہے. تو کیا پاکستان کی فریڈم آف اسپیچ ختم ہو چکی ہے؟ آج آپ دیکھ لیں جو سیلریڈ کلاس کے اوپر آپ لوگوں کے ٹیکسز ہیں, جو یوٹیلٹی کی بلز ہم پے کر رہے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. میں خود 1 ہفتہ بیٹھ کے ہم نے ریشنلائز کیا اپنی بکس. ہم نے کہا کیسے جسٹیفائی کریں گے یہ جو اوور نائٹ 40% کا اضافہ ہو گیا بجلی کے بلوں میں, جو سیلری کلاس پر اپنے ٹیکس لگا دیے, کہاں سسٹین کریں گے؟ میں اوور نائٹ اپنے 2000 بندوں کی سیلری چینج کر سکتا ہوں, لیکن کر رہے ہیں, مجبوری ہے ہماری. لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی, سب کو ایک پیج پہ لانا پڑے گا. اگر ہم نے نہ کیا
تو میرے دوستوں شاید بہت دیر ہو جائے، پھر شاید یقین کریں کہ ہمیں قبریں بھی اس ملک میں نصیب نہ ہوں جس ملک میں ہم اپنی آخرت کی سوچ رہے ہیں. سو ٹوگیدر وی مسٹ اینڈ وی ول انشاءاللہ میک پاکستان بیٹر. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ سردار یاسر الیاس خان. بس عزیز دوستوں، خواتین و حضرات، چند